السلام علیکم. ہفتہ وار ادبی پروگرام افکار کے ساتھ میزبان و پروڈیوسر کامران طارق حاضر خدمت. سامعین محترم، ادب ان انسانی جذبات کو الفاظ میں منتقل کرنے کا نام ہے جن کے اظہار سے معاشرتی سوار میں اضافہ ہوتا ہے. ایسے احساسات جو دلوں میں نرمی کی وجہ بنتے ہیں اور سننے اور پڑھنے والوں کو ان تجربات سے بہرمند کرتے ہیں جو صرف اہل قلم نہیں دیکھے، سنے یا محسوس کیے ہوتے ہیں. یہ حساس ذہن و دل معاشرتی سنوار میں اپنا کردار نبھاتے ہیں. آج ایک ایسی ہی حساس ذہن و دل کی مالک، شاعرہ، کہانی کار ہمارے درمیان موجود ہیں. آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ بشرا ہیزی صاحبہ. میم، سب سے پہلے تو پروگرام افکار میں ہم آپ کی آمد پر تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں اور آپ کو اسٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی، سننے والوں کو السلام علیکم اور شکر گزار ہوں آپ نے مجھے بلایا اور موقع فراہم کیا کہ میں ریڈیو پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کر سکوں. یہ میری بچپن کی محبت ہے. میں ریڈیو پاکستان سے بچپن سے محبت کرتی آ رہی ہوں، اس کے پروگرام سنتی آ رہی ہوں. جب بھی مجھے بلایا میں خوشی سے حاضر ہوئی ہوں اور آج بھی حاضر ہوں. کیا خوب بات کہی آپ نے. تخلیقی ذہن کے مالک عموماً نرم دل کے ہوتے ہیں. ان کے دل میں ہر چیز کے لیے بہت محبت ہوتی ہے. بہت خوش قسمتی ہماری کہ آپ کے دل میں ہمارے ادارے کے لیے بھی محبت ہے اور چاہت ہے. تو یوں کرتے ہیں کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور عموماً سب سے مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ بات کا آغاز کہاں سے کیا جائے. تو یوں کرتے ہیں کہ شروع سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ پہلی بار آپ نے قلم کب اٹھایا اور وہ کیا محرکات تھے جنہوں نے آپ کو یہ مجبور کیا کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار قلم کے ذریعے کر سکتی ہیں یا آپ کو ایسا کرنا چاہیے؟ میرا سفر بہت شروع سے آغاز ہو گیا تھا. اب میں سمجھتی ہوں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تھا تبھی میری شاعری کا آغاز ہو گیا تھا. اور کچھ اس کے پیچھے ایک کار فرما جو امر ہے وہ یہ بھی ہے کہ میرے والد صاحب جو لاہور میں مقیم ہیں وہ 4 زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، اردو، فارسی، پنجابی اور عربی. تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ان سے ودیت بھی ہوئی ہے، اگرچہ میں نے ان کو بہت بعد میں بتایا کہ میں بھی لکھتی ہوں. جھجک ہوتی تھی، چھپاتی تھی، بتاتی نہیں تھی. تو ایک وقت ایسا آیا کہ میری بڑی بہن نے دیکھا کہ میں نے کچھ پیپرز کاٹ کے تو سلائی مشین سے ان کو سی کے ایک چھوٹی سی نوٹ بک بنائی ہوئی تھی. اس میں چھوٹے چھوٹے جملے لکھتی تھی، مصرے لکھتی تھی اور بعض اوقات کوئی ٹاپک لکھ کے تو اس کے اوپر اپنے خیالات لکھتی تھی. وہ میری ایک بیاس تھی پہلی. تو میری بہن نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ جو چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں یہ کس نے لکھی ہیں، تمہاری اپنی ہیں یا رسالوں میں سے پڑھ کے لکھ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میری اپنی ہیں، میں نے لکھی ہیں. ابو نے دیکھا تو وہ پہلے تو مجھے انہوں نے گھورا، پھر مسکرائے اور میں ان کی مسکراہٹ سے سمجھ گئی کہ ان کو خوشی ہوئی ہے. تو میں اس کے لیے 2 اشعار عرض کروں گی کہ میرا دعویٰ نہیں کہ کیسی ہے، میرا دعویٰ نہیں کہ کیسی ہے، میرا اعزاز ہے کہ میری ہے. شاعری کر رہی ہوں بچپن سے، میری ہم عمر یہ سہیلی ہے. بہت خوب. آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے والد شعر سے وابستہ رہے اور آپ نے جیسے کہا کہ شاعری میری سہیلی ہے. تو اس وقت ایسے کون سے لوگ تھے جن کی کتب نے آپ کو یا جن کی شاعری نے، جن کے الفاظ نے آپ کو متاثر کیا اور آپ نے مضامین کشید کرنا تو ظاہر سی بات ممکن نہیں ہوتا، لیکن آپ نے ان سے لاشعوری طور پر سیکھا ہوگا، وہ کون لوگ تھے؟ شاعری کے ساتھ میرے ذہن میں پہلے دن سے ایک چیز رہی ہے کہ شاعری میں مقصدیت ہونی چاہیے. ہاں، مجھے متاثر کیا تو سب سے پہلے میں علامہ اقبال سے متاثر ہوئی کہ مجھے ان کے کلام کو پڑھ کے ایسے لگا کہ یہ ایک وہ دنیا ہے جس میں سے شاید ہم نکلے ہوئے ہیں. کیونکہ انہوں نے کہا کہ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو یہ ایک ایسی دنیا ہے علامہ اقبال نے دکھائی ہے جس میں سے ہم شاید نکل چکے اور ہم نے دوبارہ اس میں جانا ہے. تو میں بڑی طلب کے ساتھ ان کے کلام کو پڑھتی رہی، اگرچہ کہ اس وقت نصاب میں اتنا نہیں تھا ہوتا. تو والد صاحب سے کہہ کے میں نے ان کی مختلف کتابیں منگائیں اور میں ان کا مطالعہ کرتی تھی. پھر جو مشکل چیزیں ہوتی تھی سمجھتی تھی. مجھے علامہ اقبال نے بہت متاثر کیا ابتدائی ایام میں. تو اس کے ساتھ ساتھ جب آپ شاعری کرتی رہی تو آپ کہانیوں کی طرف بھی آپ کا رجحان رہا. کہانیاں لکھنا کب شروع کی آپ نے؟ یہ بھی بچپن سے لکھ رہی ہوں میں. لکھ کے چھوٹی سی، میں نے بتایا کہ پیپر پھاڑ کے ان کے 4 پیس کرتی تھی ایک پیپر کے، ان 4 پیس سے جوڑ کے ایک چھوٹی سی نوٹ بک بناتی تھی، اس میں کہانیاں خود لکھتی تھی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں پرائمری کلاسز میں بھی اپنے جو اسکول میں امتحان میں جب کہانیاں لکھتے تھے مختلف عنوان کے تحت، تو میں کوشش کرتی تھی کہ وہ کہانی میری اپنی لکھی ہوئی ہو. جیسے لالچ بری بلا ہے، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے عنوان کے اوپر میں خود لکھتی تھی. انگلش میں بھی میں کوشش کرتی تھی کہ میں پریسی رائٹنگ خود کروں، میں ایسے خود لکھوں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بچپن سے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے. یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں مشرا صاحبہ کہ شعر
میں ایک بہت بڑی بات کو، ایک بہت بڑے قصے کو، کہانی کو، داستان کو ہم ایک مصرے میں سموتے ہیں، جبکہ کہانی کا کینوس ذرا مختلف ہے. تو جس دور میں آپ نے لکھنا شروع کیا، آپ دونوں کا توازن کیسے برقرار رکھتی تھی؟ دیکھیں، کہانی جو ہے، کہانی لکھنا ایک الگ فن ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اچھی کہانی لکھنے والا جو ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی شاعری نہ کر سکتا ہو، یا اچھی شاعری کرنے والا جو ہے وہ اچھی کہانی نہ لکھ سکتا ہو. دونوں کی واردات قلبی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک جیسی ہے. کہانی بھی وارد ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں ایک پلاٹ آتا ہے، اس کے کردار آتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی ایک کردار آتا ہے، وہ آپ ذہن میں اس کردار کو لے کے اس کی بنت کرتے رہتے ہیں، کتنے دن لگتے ہیں، پھر اس بنت میں سے آپ نے کہانی نکالنی ہوتی ہے، پھر پلاٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے آگے. تو یہ بھی ایک آمد کی طرح ہوتی ہے. بعض اوقات آپ معاشرے سے بھی کردار لیتے ہیں، لیکن کہانیاں لیتے ہیں، اکتساب کرتے ہیں مضامین، لیکن اندر ایک وارد ہو رہا ہوتا ہے، ایک آمد ہو رہی ہوتی ہے آپ کے اندر. ایک آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی احساس کو قلم بند کریں. تو کہانی اور شاعری دونوں میں ایک جیسی واردات ہوتی ہے جو قلب پہ گزرتی ہے اور انسان اس میں لکھتا ہے. قاسمی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بعض اوقات یوں بھی میرے ساتھ ہوا، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ بعض اوقات یوں بھی ان کے ساتھ ہوا کہ وہ کچھ شعر کہنے بیٹھے اور ایک افسانہ ہو گیا، یا افسانہ کہنے بیٹھے تو وہ اس کو شعر کی شکل دے دی. تو آپ کے خیال میں ہم اپنے جذبات کو کس طرح متوازن کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات شعر میں کہنی ہے یا یہ بات کہانی میں کہنی ہے؟ یہ اس بات پہ منحصر ہے کہ آپ کی کون سی صلاحیت قدرت نے زیادہ پالش کی ہوئی ہے. اگر آپ کے اندر شاعری کا جذبہ زیادہ ہے، شاعری کی صلاحیت زیادہ ہے، تو پہلے ایک شعر کی آمد ہوگی، ایک مصرع آئے گا، اس مصرے کے اوپر آپ کو دوسرا مصرع بنا کے تو ایک شعر بنانا ہوگا. شعر بنائیں گے تو غزل پیچھے ہاتھ باندھے آ جائے گی. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت کس چیز کی زیادہ ہے. اگر شاعری کی زیادہ ہے تو پہلے آپ کے اندر مصرع پیدا ہوگا، مصرع جنم لے گا. اور اگر کہانی کا ہے تو کوئی کردار آئے گا، آپ کو کوئی ڈائلاگ آ جائے گا، مکالمہ آ جائے گا ذہن میں، وہ آپ نوٹ کر لیں گے. تو یہ اندر جس چیز کی صلاحیت زیادہ ہے وہ زیادہ پہلے آئے گی. آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں یا کسی بھی لکھنے والے کے ہاں جو صلاحیت ہوگی وہ نمایاں ہو جائے گی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئے لکھنے والے ہیں، جب وہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ مطالعہ کیجیے. وہ مطالعہ کرتے ہیں اور جس بھی شاعر سے یا لکھنے والے سے متاثر ہوتے ہیں، عموماً ان کے موضوعات بھی وہی ہوتے ہیں جو ان شاعر کے ہوں، بلکہ کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مضامین بھی وہی ہوتے ہیں. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس رویے کو؟ کیا یہ رویہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا ہم اس کو کس طرح درست کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں اپنی ذات کے حوالے سے اگر بات کروں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے بہت عرصے تک زیادہ لوگوں کو نہیں پڑھا. میرے اندر ایک سمجھیں کہ جیسے طوفان آیا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، کچھ لکھنا ہے. میں اپنے اندر سے خیالات نکالتی تھی، اپنی سوچ کو. میں رات کو جاگتی تھی، سو رہی ہوتی تھی، سوتی اٹھ کے تو کچھ نہ کچھ لکھ لیتی تھی. اور میں سمجھتی تھی کہ میں اگر کسی شاعر کو، کسی بڑے نام کو پڑھوں گی، اس کی شاعری کا مطالعہ کروں گی، تو ہو سکتا ہے اس کے رنگ میں میرا رنگ کھو جائے. تو میں نے اس ڈر سے بہت عرصے تک کچھ نہیں پڑھا. میں نے بڑے بڑے کے نام جو لوگ آج کل تو خیر نووارد ہوتے ہیں، لیکن آتے ساتھ وہ ان لوگوں کو پڑھ لیتے ہیں، اچھا ہے، ان کے حق میں بہتر ہوگا. لیکن میں نے بہت دیر سے پڑھا اور پیچھے یہی خیال کار فرما تھا کہ میں کہیں اپنا رنگ نہ کھو دوں. صحیح، بہت خوب. تو آج کے جو موضوعات جن پر لوگ لکھ رہے ہیں، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ آپ کے خیال میں وہ موضوعات ٹھیک ہیں یا ہر شخص کو اپنے موضوعات کی تلاش خود کرنی چاہیے؟ موضوعات دیکھیں، سماج میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہی ہمارے موضوعات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہماری شاعری میں ہمارے عہد کی تاریخ نہیں لکھی جا رہی تو ہم ہوا میں معلق ہیں. ہماری شاعری ہوا میں ہے. ہمارا عہد جب گزرے گا تو ہم انگلش میں کہوں گے کہ وی ول نو ویئر، ہم کہیں نہیں ہوں گے. اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ہمیں اپنے عہد کی چیزیں، اپنے عہد کے مضامین، اپنے عہد کے مسائل، ان پہ لکھنا ہوگا. اور جو ان پہ لکھ رہے ہیں بڑا اچھا لکھ رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ سفر جاری جو ہے اس میں نئے لکھنے والے بھی بڑا اچھا لکھ رہے ہیں اور استاد شعراء بھی اچھے ہیں. تو اپنے عہد کی ترجمانی جو ہے وہ ضروری ہے. آپ کے خیال میں جو ہمارے یہاں تنقید ہو رہی ہے، آپ اس کے معیار سے مطمئن ہیں؟ میں سمجھتی ہوں تنقید جو ہے یہ برائے اصلاح ہوتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک نقاد جو ہوتا تھا وہ تنقید کرتا تھا تو وہ اس کے پیچھے یہ جذبہ ہوتا تھا کہ اصلاح کرنی ہے یا نئے آنے والوں کو ایک جہت دکھانی ہے کہ اس چیز میں یہ خوبیاں تھیں، یہ خامیاں تھیں، نئے لکھنے والے جو ہیں وہ ان کی پیروی کریں. لیکن آج کل میں دیکھتی ہوں کہ نقاد جو ہیں شاید انہوں نے بھی محنت کرنا چھوڑ دی ہے.
جیسے کہ متشاعر و متشاعرات آ گئے ہیں، اس طرح نقاد جو ہیں وہ بھی سہل پسند ہو گئے ہیں کہ ان کو جو کتاب ملتی ہے ایک سے الفاظ کے ساتھ ان کو وہ تنقید کی نظر سے گزار کے تو ہم پیش کر دیتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ تنقید جو ہے وہ بے لاگ ہونی چاہیے. اور جیسے جراحت ہوتی ہے، جراحت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ جس چیز کی جراحی کر رہے ہیں آپ بالکل اس کو انصاف کے ساتھ اس کی جراحت کریں. جو کہیں پہ کمی ہے، کوئی بیشی ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کی نشاندہی کریں. تو میں اس طرف سے مطمئن نہیں ہوں کہ تنقید جو ہے وہ بے لاگ نہیں ہو رہی. آپ کے خیال میں ہمارے یہاں ادبی حلقوں میں جو گروہ بندیاں ہیں، آپ کے خیال میں ان حلقہ بندیوں نے یا گروہ بندیوں نے ادب کے سوار میں کیا کردار ادا کیا؟ کیا وہ انصاف پرور رہیں یا آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہوا؟ کامران، یہ گروہ بندیاں اب کی نہیں ہیں، یہ شروع دن سے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ میں جب اساتذہ کو پڑھتی ہوں تو ان کے دور میں بھی یہ کچھ ہوتا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ گروہ بندیاں شروع سے ہیں، دھڑے بندیاں شروع سے ہیں، لیکن اس نے ادب کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اگر کسی نے بڑی اچھی نظم لکھی ہے، کوئی اچھی غزل کہہ دی ہے، کوئی اچھا شعر کہہ دیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی داد نہیں دینی. انہوں نے اس شاعر کی داد دینی ہے جو ان کے گروپ کے ساتھ، جن کی کوئی الیکس لیک ہے یا جس کی بنتی ہے ان کے ساتھ، جس کے ساتھ نہیں بنتی وہ جو چاہے کو ہمالیہ پہ پہنچ جائے اپنا کلام لے کے، لیکن انہوں نے اس کو دیکھنا نہیں ہے کسی نظر سے. آپ کے خیال میں یہی گروہ بندیاں ہمیں اشاعتی اداروں میں بھی نظر آتی ہیں؟ بے شک ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. جتنے بڑے اشاعتی ادارے ہیں پاکستان میں یا سرکاری سطح پر جو اشاعتی ادارے کام کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہی رویہ ان کے ہاں بھی موجود ہے؟ ایسے ہی ہے، کیونکہ میں جب بھی کوئی نئی کتاب آتی ہے، میں نے بہت سی کتابیں دیکھی ہیں، کوئی کتاب آتی ہے اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی. اس میں دیکھیں خصوصیت ہونی چاہیے، شاعری میں آپ کی کوئی انفرادیت ہونی چاہیے. آپ کوئی خیال پیش کریں تو پتہ چلے کہ آپ نے کوئی نئی چیز دی ہے. تو ہارڈلی سمجھ لیں کہ ایک کتاب میں بہت مشکل سے چند غزلیں ہوتی ہیں جو کہ قابل ذکر ہوتی ہیں، اور کتاب بن جاتی ہے، کتاب چھپ جاتی ہے، پھر اس کی تقریب پذیرائی ہو جاتی ہے، ان شعراء شاعرات کے ساتھ شامیں منائی جاتی ہیں ان کے اعزاز میں. تو ادب میں بے ادبی جو ہے یہ بڑا دکھ دیتی ہے. آپ کے خیال میں ایک حلقہ شاید ایسا بھی ہے جو خواتین لکھنے والیوں کو کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے اور رویے کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا ہے کہ اس میں جو لکھنے والے ہیں، جو شاعر ہیں اور شاعرات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ شاعری میں اس رجحان کی نشاندہی کریں. مثلا میں نے بہت کچھ لکھا ہے ان لوگوں پہ جو شاعری نہیں کرتے لیکن شاعر مشہور ہیں، شاعرات نہیں ہیں لیکن متشاعرات ہیں، کتابیں لکھوا کے شاعرہ بنی ہوئی ہیں. تو ان کا نام تو ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارا جھگڑا ان سے نہیں ہے، ہمارا تو جھگڑا بے ادبی سے ہے. پوائنٹ آؤٹ کریں جو بھی ایسے لوگ ہیں جو شاعری نہیں کرتے لیکن شاعر مشہور ہیں، شاعری نہیں کرتے لیکن شاعرات مشہور ہیں، ان متشاعر و متشاعرات کی نشاندہی کریں تاکہ پروگرامز جو ہیں، مشاعرے جو ہیں، ان میں جینون لوگوں کو بلایا جائے جو خود شاعری کرتے ہیں. اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے سامعین کے لیے اپنا کچھ کلام عنایت کیجیے. میں نے بچوں کے لیے بہت لکھا ہے، کہانیاں جو ہیں وہ بھی کہانیاں بچوں کے لیے ہیں جو میں نے چھپنے کے لیے دی ہیں، اور شاعری میں بھی میں نے بچوں پہ زیادہ لکھا ہے. ابھی ایک نظم ہے پہچان، وہ میں آپ کو سناتی ہوں. جی ضرور. میں نے اس کا نام جو پوچھا، میں نے اس کا نام جو پوچھا، اس نے کہا رہنے دیجئے، ناموں میں کیا رکھا ہے. پھر کچھ عرصہ بعد ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ایک معصوم خاموش نظر بچے کے سندر مکھڑے کو دیکھا تو میں نے دھیمے لہجے میں اس سے پوچھا، تم اس عمر میں اس ہوٹل میں گاہکوں سے آرڈر لینے کا کام کس کے کہنے پر کرتے ہو؟ تب وہ نیچی نظریں کر کے بولا، بس جی ابا مجھ سے کہتا ہے کہ پڑھنا چھوڑ کے کام کرو، اس نے میری تختی اور کتابیں ردی میں دے دی ہیں. میں نے اس کے لہجے کی تلخی کم کرنے کو پھر پوچھا، تمہارا نام؟ اس نے بتایا جہانگیر. دل کو عجب ملال ہوا کہ اس کا نام اتنی وسعت کا حامل اور اس کی دنیا اتنی محدود، جس میں دن بھر کی مزدوری کے 2-4 روپے اور دونوں وقت آنے والے گاہکوں کے جھوٹے کھانوں سے 2-4 نوالے. تب کچھ عرصہ پہلے کسی کی کہی ہوئی وہ بات شدت سے یاد آئی، حزین، ناموں میں کیا رکھا ہے. واہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ پیشکش ہے.
اور واقعی یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جنہیں اسکول ہونا چاہیے، جن کے ہاتھوں میں کتابیں قلم ہونے چاہیے، بستے ہونے چاہیے کندھوں پر، وہ کہیں کہیں ہمیں ہوٹلز پہ نظر آتے ہیں. تو اس کے علاوہ میں جو اپنے شاعری کی ہے بچوں کے علاوہ، ان میں آپ کے موضوعات زندگی رہے؟ اس کے علاوہ غم کا زیادہ تاثر ہے، کیونکہ میرا تخلص بھی حزین ہے، حزن سے نکلا ہے، تو میں غم کی عکاسی زیادہ کرتی ہوں. اور اگر میں اپنی شاعری میں دیکھوں تو مجھے رات کا میں نے ذکر زیادہ کیا ہے. رات، حساس دل بہرحال غمزدہ جلدی ہو جاتا ہے، کسی وجہ یہ تو نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ شاعر تو ہوتا ہی احساس ہے، اور رات میں سمجھتی ہوں کہ رات کی ایک عجیب کیفیت ہے. یہ جو محسوس کرتے ہیں وہی جان سکتے ہیں کہ رات کا کیا اثر ہوتا ہے، خاص طور پہ شاعری کے اوپر، کہ رات کو آپ کے سامنے مضامین جیسے آسمان پہ میں سمجھتی ہوں تارے نکلتے ہیں، اس طرح میرے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں. میرا دل ایسے ہوتا ہے رات کے وقت جیسے ایک آسمان ہے اور اس پر خیالات جو ہیں وہ تاروں کی طرح نمودار ہوتے ہیں. تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ میں ایک خیال کو لکھنے بیٹھتی ہوں تو دوسرا اس کے مکمل ہونے سے پہلے میرے سامنے موجود ہوتا ہے. یعنی خیالات کی فوار جس طرح ہوتی ہے وہ کیفیت آپ محسوس کرتی ہیں. تو اس میں سے بھی اگر آپ ہمیں کچھ ہمارے سامعین کو سنائیے. جی ضرور. رات پہ بہت لوگوں نے لکھا ہے. رات کے اوپر میں نے ایک انشائیہ بھی لکھا ہوا ہے، خیر وہ تو پھر کبھی سناؤں گی. جی ضرور. رات آنکھوں میں کاٹنے والو، رات سینے میں اتر آئے تو، رات آنکھوں میں کاٹنے والو، رات سینے میں اتر آئے تو، حق ادا دن کا جب نہیں کرتے، عمر بھر کیا جو سو نہ پائے تو. اور روکنے کا یہی زمانہ ہے، وہ نہ ٹھہرے گا یہ بہانہ ہے. روکنے کا یہی زمانہ ہے، وہ نہ ٹھہرے گا یہ بہانہ ہے. مان جاتے ہیں روٹنے والے، سچے دل سے کوئی منائے تو. کیا اچھا، واہ بہت اچھا. اور جھوٹ کے ہاتھ جھوٹ کے پاؤں، جھوٹ کے جسم جھوٹ کے سائے. جھوٹ کے ہاتھ جھوٹ کے پاؤں، جھوٹ کے جسم جھوٹ کے سائے. ایک نظر میں ہی کیوں نہ پہچانوں، کوئی سچا جھلک دکھائے تو. واہ اچھا اچھا. اور اتفاقاً فریب کھاتے ہیں، انتقاماً فریب دیتے ہیں. واہ کیا اچھا. اتفاقاً فریب کھاتے ہیں، انتقاماً فریب دیتے ہیں. سلسلہ یہ کہیں پہ رک جائے، کوئی پہلا قدم اٹھائے تو. واہ اچھا ہے، بہت اچھا. اور آخری شعر ہے کہ نعتیہ شعر ہے، میں تو کیا سایہ بھی سنور جائے، میں تو کیا سایہ بھی سنور جائے، گردش وقت بھی ٹھہر جائے. دل بیچارہ خوشی سے مر جائے، جانے پیغمبراں بلائے تو. کیا بات ہے. رات آنکھوں میں کاٹنے والو، رات سینے میں اتر آئے تو، حق ادا دن کا جب نہیں کرتے، عمر بھر کیا جو سو نہ پائے تو. واہ کیا اچھا، کیا اعلیٰ ہے. تو بتائیے یہ آپ کی جو کتب ہیں اشاعت پذیر کب ہو رہی ہیں؟ 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ. کہانیوں کی کتاب؟ کہانیوں کی پہلے آ جائے گی. اچھا. کہانیوں کی پہلے آئے گی. تو اور شاعری اس کے بعد ہے؟ جی شاعری وہ کیونکہ میں سپرد کر چکی ہوں، پبلشر کو دے چکی ہوں، اور یہ ابھی میں نے دینی ہے. شاعری کی بھی ہاں کتاب؟ یہ کمپوزنگ ہو رہی ہے، یہ بس 1 مہینہ لگ جائے گا ان کو. تو اس میں کتنی غزلیں ہیں اور کتنی نظمیں ہیں؟ غزلیں جو ہیں 100 سے اوپر غزلیں ہیں، 100 تک رکھوں گی میں، اور نظمیں جو ہیں وہ بھی کوئی 80 کے قریب ہوں گی. واہ 100 غزلیں ہیں، یعنی کہ اگر ہر شعر میں 4 سے 5 اشعار بھی ہیں تو 500-600 مضامین ہیں اس میں. جی بہت اعلیٰ، بہت خوب. تو کہانیاں اپنے بچوں کے لیے لکھی، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں لکھا کیا؟ نہیں، اس کے علاوہ افسانے بھی لکھتی ہوں، اور وہ اگرچہ ابھی ان کو میں نے کتاب کی شکل دینے کی سوچا نہیں ہے. کہانی افسانے بھی لکھے ہوئے میں نے. تو ان میں آپ کے موضوعات کیا ہیں؟ اس میں بھی کوئی کردار دیکھتی ہوں جو معاشرے میں ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہم ہر فورم کے اوپر ہر دکھی انسان نہیں جا سکتا. کہانی افسانہ یہ حقیقت سے ہی لے کے ہم لکھتے ہیں، تو ایسے کردار ہوتے ہیں جن کے اوپر کچھ بیتی ہوتی ہے، کچھ الگ سے کسی نے کوئی دکھ جھیلا ہوتا ہے، تو ان کرداروں کو لے کے لکھتی ہوں تاکہ وہ کردار جو ہیں وہ سامنے آئیں اور ان کی کہانی جو ہے وہ اس کی عکاسی کی جائے لفظوں میں. اور ایک کہانی میں سمجھتی ہوں ایک کہانی بہت سے لوگوں کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے. بشرا صاحب، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ خواتین کی تحریروں پر طوالت کا الزام لگاتے ہیں. کیا یہ سچ ہے یا ایک تنقید برائے تنقید ہی ہے؟ ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں
عورت اور مرد کے سوچنے کے انداز میں بھی تو فرق ہے نا. ایک گھر کو لے لیجئے, گھر کو ایک مرد جس طرح دیکھتا ہے وہ اس کو کلیات میں, جزیات میں نہیں دیکھتا, کلیات میں دیکھتا ہے, کلی طور پہ دیکھتا ہے. عورت اس کو جزیات میں دیکھتی ہے. اسی طرح کوئی بھی مضمون ہو, کوئی موضوع ہو, میں سمجھتی ہوں عورت زیادہ جزیات میں جا کے دیکھتی ہے بنسبت مرد کے. صحیح. تو مستقبل میں آپ کا ناول وغیرہ لکھنے کا ارادہ بھی ہے؟ ارادہ تو ہے. میرا ارادہ تو یہ بھی ہے کہ میں کوئی فلم کی سٹوری لکھوں, کوئی ایسی کہانی لکھوں, لیکن اس کے لیے وقت چاہیے, بہت وقت چاہیے, کنسنٹریشن چاہیے. تو ایک گھریلو خاتون کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایک ارتکاز کے ساتھ کسی کہانی کو لکھ سکے. تو میں اگر مجھے موقع ملا ایسا تو میں کسی فلم کی سٹوری ضرور لکھوں گی. تو آپ کے خیال میں کمرشلزم کے ساتھ چلتے چلتے جی آپ تخلیقیت کے ساتھ انصاف کر پائیں گی؟ بے شک, کیوں نہیں. جب میری اپنی شخصیت ہے, میں اپنے اندر سارا کچھ لے کے میں چل رہی ہوں, میری ایک اپنی انفرادیت ہے, تو آپ فلم بھی ایک ادب کا ایک حصہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی آپ جو دیتے ہیں وہ ایک اس کے پیچھے ایک رائٹر ہوتا ہے, ایک کوئی شاعر ہوتا ہے. تو ادب کی ایک صنف ہے, وہ بھی اس میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ معاشرے میں جو بے ادبی ہے اس کو ادب کی طرف لانے کے لیے ہم اس طرح کی کہانیاں لکھیں فلموں کی کہ جو سکون دے انسان کو, افراتفری سے نکلیں. ہم تو افراتفری میں پڑ جاتے ہیں کوئی فلم دیکھ کی اور ذہن میں ایک انتشار لے کے اٹھ جاتے ہیں. انتشار نہیں, سکون دینا چاہیے, ایک امن دینا چاہیے, امن کا پیغام دینا چاہیے. یعنی بے شک انٹرٹینمنٹ کی شکل ہی کیوں نہ ہو, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہیجان انگیز جو کیفیات بہت سی فلمز کے ذریعے لوگوں کے پاس پہنچتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. جی بے شک. اور دیکھا جائے تو انسان کی فطرت میں امن ہے, سکون ہے, اس کو سکون چاہیے. تو جب ہم ان کو ایسے مضامین دیں گے تو کیوں نہیں لوگ اس کی پذیرائی کریں گے. ہمیں ایک ٹرینڈ دینا چاہیے کہ ہم سکون دیں, ہم افراتفری سے نکلیں. یہ ویلنز کے اوپر کہانیاں لکھنا, نیگیٹو کریکٹرز کو پروموٹ کرنا, ان کی پروجیکشن کرنا, یہ چیز ختم کرنی چاہیے. ہم نے بہت جھیل لیا اور اس سے ہمارے معاشرے کو کچھ نہیں ملتا. ہمیں سکون چاہیے, امن چاہیے. جی بشرا الدین صاحب, ہم جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق سیاست سے رہا ہے, تو اپنے سیاسی سفر اور اپنے سیاسی افکار کے حوالے سے بھی ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے. جی کامران, میں لاہور ڈسٹرکٹ کونسل کی ممبر تھی پہلے, اور وہاں سے ریزائن کر کے پھر میں نے MNA کا الیکشن کنٹیسٹ ون کیا تھا آن ریزرو سیٹ. 2002 سے 2007 تک میں MNA رہی ہوں اور پارلیمانی سیکرٹری تھی ماحولیات کی. تو اس میں بھی میں کوشش کرتی تھی کہ میں جو خطاب کروں, جو تقریر کروں, اس میں کوئی اپنا شعر شامل کرتی تھی. اور دل تو خیر ہے ہی وہ حساس, تو میں وہاں پہ بھی دوسروں سے منفرد رہی ہوں. میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا, کوئی فیوچر سیونگ کوئی ایسی نہیں کی. لیکن یقین کیجئے کہ جو میرے اندر اس وقت حساسیت ہے, میں ان لمحات میں, ان دنوں میں, ان سالوں میں بھی میں ایسے ہی تھی. اور اللہ نے موقع دیا مجھے, میں نے جہاں میں کسی کے کام آ سکتی تھی کام آئی, اور بڑا اچھا تجربہ رہا میرا. حالانکہ میں پہلے اس کے خلاف تھی, میں کہتی میں تو شاعر ادیب بندہ, میرا سیاست میں کیا کام. لیکن اللہ نے مجھے منتخب کرنا تھا اس کام کے لیے, تو میں نے 5 سال اپنے ملک کی ترجمانی کی. میں نے اقوام متحدہ میں بھی جا کے پاکستان کی ترجمانی کی. 59 سیشن تھا اقوام متحدہ کا, تو میں وہاں گئی تھی. اس کے علاوہ جاپان, جرمنی, سوئٹزرلینڈ, انڈونیشیا اور ان ملکوں میں جا کے پاکستان کی ترجمانی کی. تو بڑا اچھا تجربہ ہے. ہمیں بتائیے کہ آپ کے ساتھ ساتھ جو دیگر افراد آپ نے دیکھے اپنے ٹرینر میں, تو وہ بھی آپ ہی کی طرح حساس ذہنیت کے مالک تھے, اور وہ بھی معاشرتی سنوار کے لیے, ملک کی سنوار کے لیے قید عملی تگ و دو کر رہے تھے, یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں کچھ کہیں ایسے لوگ ہیں جو شاید اتنے مخلص نہیں ہیں؟ ہاں, میں بہت دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا. یقین کیجئے کہ یہ کوئی غرور کے ساتھ نہیں کہہ رہی ہوں, بڑی عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح میں سوچتی تھی میں نے اپنی طرح کوئی نہیں دیکھا, نہ خواتین میں نہ مردوں میں. اور پتہ نہیں اس کے پیچھے شاید میرے والدین کی تربیت کار فرما تھی کہ میں جس طرح کے والدین سے میں نے اپنے بچپن میں تربیت لی وہ میرے ساتھ رہی ہے. ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت آیا کہ میں نے ایک بچی کو بازیاب کرایا. وہ کہیں کوئی, دیکھیں ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ تھے وہ بچی کو اٹھا کے لے گئے میری نظروں کے سامنے. رات کا وقت تھا اور میں ہسبینڈ کے ساتھ دیکھ رہی تھی ایک جگہ پہ, اور میں حیران ہوئی کہ ایک لڑکی کھڑی ہے اور وہ گاڑی آئی ہے اس کو لے گئے. تو یقین کیجئے کہ میں ہسبینڈ کے منع کرنے کے باوجود میں اس کے پیچھے چل پڑی, اس کا تعاقب کیا گاڑی کا.
متعلقہ تھانہ جو لگتا تھا وہاں جا کے ان سے پوچھا آپ کی کتنی گاڑیاں پیٹرولنگ پہ ہیں. انہوں نے بتایا 2 ہیں. تو میں نے کہا ان کو پتہ کرو کہ کون سی گاڑی بچی کو لے کے گئی ہے. وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولے کہ میں نے اس کو بچی کو ایسے ہی لیا جیسے کہ میری اپنی بچی تھی یا میری بہن چھوٹی تھی. میں نے رات 3 بجے اسے بازیاب کرا کے گھر پہنچایا. اگلے دن میں نے خواتین سے بات کی کہ اس طرح بڑا ایک معاملہ دیکھا ہے میں نے. تو اس سے پہلے کہ کسی اور کے ساتھ یہ ہو, ہمیں ان کا قلع کما کرنا ہے, ان کے اوپر آواز اٹھانی ہے. اللہ کرے کہ یہ اور بے حسی اس وقت آتی ہے جب آپ دوسرے کو دوسرا سمجھیں, اپنے آپ کو اپنا سمجھیں, اپنے دکھ کو اپنا سمجھیں. اگر ہم دوسروں کے دکھ کو اپنا سمجھیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم انسان ہونے کا حق ادا کریں گے, ورنہ ہم اشرف المخلوقات کی صف میں نہیں ہیں. ہم 2 پائے ہیں, 4 پائے اور 2 پائے میں کچھ فرق نہیں ہے. فرق آئے گا جب ہم احساس کریں گے دوسروں کا, صرف اپنا نہیں. انشاءاللہ اچھا وقت ضرور آئے گا. آپ جیسے لوگ جب وہاں تک چلے گئے ہیں, مزید لوگ بھی آئیں گے, مزید تبدیلیاں بھی آئیں گی. اور پاکستان بہت پیارا ہے, میں سمجھتی ہوں ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے. اس پیارے وطن کے لیے جو جس سے ہو سکتا ہے وہ کرے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ سے گفتگو میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور پروگرام کے اختتام کا وقت آ پہنچا. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم پروگرام کا اختتام آپ کی کسی اور غزل یا نظم پر کریں. تو اگر آپ ہمیں اپنا کوئی کلام پروگرام کے آخر میں ہمیں بھی اور ہمارے سامعین کو سنائیں. میری ایک غزل ہے جو مجھے بہت پسند ہے. اگر مجھے کہا جائے نا میں اپنے پورے کلام میں سے کوئی ایک غزل, کوئی ایک چیز الگ کروں, تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ ایک غزل بہت پیاری ہے پوری شاعری میں. قسمتی ہے کہ ہم آپ کا جو منتخب ترین کلام ہے وہ ہم تو یہ لکھتے وقت بھی میں ایسے ہی کیفیت میں تھی کہ جیسے میں زمین پہ نہیں ہوں. میں نے ان لمحات میں جب اس کو لکھا تو مجھے لگ رہا تھا میں زمین پہ نہیں ہوں, اگرچہ زمین کے مسائل بھی ہیں اس میں. جی ضرور. تو عرض کرتی ہوں کہ دل خلا میں نظر خلا میں ہے, دل خلا میں نظر خلا میں ہے, کم نصیبوں کا گھر خلا میں ہے. واہ بہت اعلیٰ. اور اٹھ گیا دل جہان سے تیرے, اٹھ گیا دل جہان سے تیرے, اب تو باقی سفر خلا میں ہے. بہت خوب. واہ واہ. اور اس زمیں پر تو سب ہیں بیچارے, اس زمیں پر تو سب ہیں بیچارے, کیا کوئی چارہ گر خلا میں ہے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. اور جا بسا دل کہیں ستاروں میں, جا بسا دل کہیں ستاروں میں, چاند کا ہم سفر خلا میں ہے. بہت اعلیٰ. اور مقطع عرض کیا ہے کہ ڈھونڈتی ہے کسے خلا میں حزیں, ڈھونڈتی ہے کسے خلا میں حزیں, کیا کوئی راہبر خلا میں ہے. بہت اعلیٰ. دل خلا میں نظر خلا میں ہے, کم نصیبوں کا گھر خلا میں ہے. بہت اعلیٰ بہت کمال. سامعین محترم, آج آپ نے شاعرہ کہانی کار بشریٰ حسین صاحبہ کی گفتگو سنی. آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک حساس دل کس طرح معاشرتی سنوار کی کوشش کر رہا ہے. وہ ہر چیز میں, ہر لمحے میں, ہر رویے میں مثبت پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم چاہیں گے یا ہم خواہش کریں گے کہ ہم میں سے ہر شخص بشریٰ حسین صاحبہ کی طرح زندگی کے رویے میں مثبت پہلوؤں کی تلاش کرے. میزبان اور پروڈیوسر کامران طارق کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.